غلامانہ زندگی اور غلامی یہ اصل میں محبوب نہیں، اور جہاں جنگ میں جانے کے بعد میں کافر پکڑے جاتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ضروری طور ثانوی حیثیت سے سیکنڈری اللہ کا یہ آزاد بندہ بطور سزا کے غلام بن جاتا ہے، اور وہ غلامی زندگی اور غلامانہ زندگی مسلمان اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے اس غلام کو مشین نہ سمجھے، روبو نہ سمجھے، اللہ کا بندہ سمجھ کر اسے بھی اخلاق کے ساتھ اگر پیش آئے تو اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کے بدولت اسے بھی اسلام سے مالا مال کرے گا، ہدایت عطا کرے گا اور وہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے پرانے زمانے میں اور جب لوگ قتال کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اسلام کے تعلق سے اسلام کے بچاؤ کے خاطر جنگیں کیا کرتے تھے، اس وقت میں غلام بننا اور غلاموں کو آزاد کرنے کی بات ہوا کرتی، اور آج کے زمانے میں نہ کوئی غلام ہے اور نہ کوئی غلامانہ زندگی بسر کرتا ہے، اور اس سے بھی بدترین زندگی آج مسلمانوں کی ہوگی، ایک الگ بات۔ پرانے زمانے میں لوگ غلامانہ زندگی گزارتے تھے، آج کوئی بھی مسلمان غلام نہیں مگر غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اسی کتاب کے صدقے ٹکڑے میں بہت سارے ملل اقوام کو اللہ سریا تک بلند فرما دیتا ہے، آسمانوں کے بلندیوں کو اٹھا دیتا ہے، اور بہت سارے اقوام اور ملل کو اس قرآن کے چھوڑ دینے کی وجہ سے پاتال میں دھکیل دیتا ہے، تحت الثری میں دھکیل دیتا ہے، اور انہیں زوال کی سیر بنا کر چھوڑ دیتا ہے، ذلیل بن جاتے ہیں، وہ خوار بن جاتے ہیں، اور جن کا کوئی نام و نمود نہیں ہوتا اللہ ان کے حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی ایک لائق عمل، اور اس میں اللہ شریعت بیان فرماتا ہے کہ بندہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، تو فرمایا ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، جان کی قیمت ہوتی ہے، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق۔ یہ پہلے کی کنڈیشن ہے جو اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ سب سے پہلے جان کو حرام قرار دے دیا، جیسے بکری کو یا کسی بھی حلال جانور کو بسم اللہ کے اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے پر اس کا گوشت حلال ہو جاتا ہے۔ انسان کو کوئی بسم اللہ کے اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر کے کھا نہیں سکتا، اللہ نے اسے عظمت کے ساتھ اس کی عزت کے لیے اس کی جان کو دوسروں کے لیے حرام قرار دے دیا، جیسے خنزیر کو بھی اللہ نے حرام کیا اور انسان کی جان کو بھی انسانوں کے اوپر حرام کیا۔ یہ ایک حرمت ہے مذمت کے نقطۂ نظر سے، اور یہ حرمت ہے عظمت کے نقطۂ نظر سے۔ جیسے گھوڑے کو اس لیے نہیں کھانا کہ گھوڑے کو جنگ کے اندر سپاہی استعمال کرتا ہے تو اس کی گناہ عظمت بن جاتی ہے، اور اللہ نے ان کے اپنے ٹاپو کی تو قسم کھایا، والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے گھوڑے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے، ان کے ہانپنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، والموریات قدحا، اور ان کے ٹاپو سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم ہے، اور جب جاہی نکل کر جاتا ہے اور جب ان کے اپنے ٹاپوں سے رگڑ کی وجہ سے وہ جو چنگاریاں نکلتی ہیں اس کی بھی قسم ہے، تو گھوڑے کی اور جو عظمت ہے تو گھوڑے پر سوار ہونے والے مسلمان کی کتنی عظمت ہوگی۔ اللہ کے نظر میں دین کے راستے میں نکلنے والے، قتال کے لیے اسلام کو بچانے والے گھوڑے کی جب اتنی عظمت ہے، اندازہ لگائے گھوڑے پر سوار کفن باندھ کر سر پر ہتھیلی میں جان لے کر اور پھر کافروں کے نرغے میں نہت کا صرف اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے گھس جانے والے اس مسلمان مجاہد کی اللہ کے نظر میں کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا لاش ٹھنڈی نہیں پڑتی، وہ عند ربهم يرزقون، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مہمان بنا کر جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے کھلاتے رہتا ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ تاجدار برہان ارشاد فرمایا اللہ نے یہ جان دی، اگر مجھے 10 جانیں عطا فرماتا تو میں اللہ کے راستے میں ان جانوں کو قربان کر دیتا، پھر اللہ کاش مجھے زندگی عطا فرماتا، اسے بھی میں قتال کے لیے استعمال کرتا اور شہید ہو جاتا۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔
ایک زندگی پھر زندگی پھر زندگی پھر زندگی 10 مرتبے مجھے زندگی عطا کرتا، اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر میں اسے لٹا دیتا، فنا کر دیتا، فنا باللہ ہو جاتا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال فی سبیل اللہ کی فضیلت کے اندر حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ عام حالات میں انسان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کبیرہ، انسان کو ایک جان دیا، عظمت کے ساتھ عطا فرمایا، اس لیے انسان کی جان کو اللہ نے جو حرام فرمایا، برائی کی وجہ سے خنزیر کو جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا، اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے برابر حرام نہیں کیا، عظمت کی وجہ سے حرام قرار دیا۔ اس کنڈیشن کے ساتھ بیان فرماتا ہے لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اللہ نے عظمت کے پیش نظر انسانوں کے جان کو جو حرمت عطا فرمایا، جیسے کعبۃ الحرام کہتے ہیں، حرم مکہ کہتے ہیں، تو مکہ مکرمہ کو اللہ نے وہ حرمت عطا فرما دی، اور وہاں کوئی بھی آدمی ناجائز کام نہیں کر سکتا، اسے دم دینا لازم ہو جاتا ہے، وہ قربانی دے گا۔ وہ بظاہر انشاءاللہ جو اس موقع سے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے انسان کو حرمت عطا فرما دیا، انسان کو ایک عزت عطا فرمائے تو قتل نہیں کرنا، الا بالحق کی قتل کرنا ہی ہے، عدالت کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حق بجانے ہو کے قتل کرنا۔ کب قتل کریں گے؟ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص کے اندر قتل کیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ ومن قتل مظلوما، اور جو ظلمن قتل کر دیا جاتا ہے، جیسے آج کل مردر ہو رہے ہیں، کوئی آدمی معصوم انسان کو کہیں گھوم دیتا ہے، فائٹ کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، لوٹ لیتا ہے اور بیچارہ مر جاتا ہے۔ اور جو کوئی بھی ظلمن قتل کر دیا جائے، فقط جعلنا لولی، اس کے پیچھے جو اس کا وارث اور ولی، اس کا وکیل اور کفیل ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ذمہ داری عطا فرما دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قابو عطا فرما دیتا ہے۔ ولا یسرف فی القتل، اب اس وقت میں تو جذبات بڑھتے ہوتے ہیں نا، جیسے بیٹا ہوتا ہے اس کا باپ دنگے فسادوں کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے، اور معصوم بیچارہ مارکیٹ میں گیا سبزی خرید کر لا، اور اتنے میں کوئی دوسرا آدمی دوسرے مسلک کا اور دوسرے مذہب کا اسے قتل کر دیا کہ مسلمان اور اس کا بیٹا آپے سے باہر ضرور ہو جائے، پھر یہ جا کر ان کے 10 آدمیوں کو قتل کر دے گا۔ اللہ بولتا ہے کہ بھلا صرف قتل، اور جب قتل کرنے کی بات آتی ہے تو اتنی کوئی اجازت ہے، تیرے ابا کو جس نے قتل کیا اس کا قتل ہو جانا حلال ہے، اگر اس کے بدلے میں دجال نہیں لے گا